ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 16 تا 18۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ منافق وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ انہوں نے ایسی تجارت کی ہے کہ جو انہیں فائدہ دینے والی نہیں، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اس سے گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کے متعلق بتایا کہ یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، شیاطین اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب دیا تھا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے، اور باوجود اس بات کے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، باوجود اس بات کے کہ تم نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، لیکن تمہیں اس اسلام میں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، اپنے کفر کی وجہ سے اور کافروں کی محبت کی وجہ سے۔ ان لوگوں کی پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 16 میں مثال دی، مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ کو جلایا۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب روشن ہو گیا اس کا ارد گرد تو اللہ تعالیٰ اس کے نور کو لے گیا اور اسے اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، کہ وہ اب کچھ نہیں دیکھتے۔ استوقد نارن، یہ اوقد نارن کے معنی میں ہے اس نے آگ جلائی، اور استوقد میں سین اور تا زیادہ ہے تو معنی ہوگا اس نے آگ کو خوب بھڑکایا۔ اس آیت میں منافقین کی تشبیہ اس شخص سے کس طرح دی گئی جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، پھر اس کی آگ بجھ گئی اور اللہ ان کا نور لے گیا۔ جواب یہ ہے کہ دو وجہ سے۔ پہلی یہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے تو نور ایمان سے ان کے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، پھر نفاق میں مبتلا ہو گئے تو وہ نور بجھ گیا، اور وہ کفر و نفاق اور شکوک و شبہات کے کئی اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے۔ اس معنی کی تائید میں سورہ المنافقون کی آیت نمبر 3 اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوبی علی قلوبہم۔ یہ اس لیے ہے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ تشبیہ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے دنیا میں انہیں مسلمانوں والی عزت حاصل ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ ان کے رشتے ناتے رہے، وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے رہے، مال غنیمت اور دوسرے بے شمار فوائد حاصل کرتے رہے، مگر جب فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عزت چھین لی، جیسے اس آگ والے سے ان کی روشنی چھین لی، اور انہیں بہت سے اندھیروں یعنی قبر، یوم حشر اور جہنم کے عذاب میں چھوڑ دیا۔ اس بات کو امام طبری نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صم اصم کی جمع ہے، اس کا معنی بہرے، بکم ابکموں کی جمع ہے، اس کا معنی گونگے، اور عمیون اعمیٰ کی جمع ہے، اس کا معنی اندھے۔
یہ چونکہ تینوں الفاظ ایسے ہیں جو مشکل ہیں، آپ نے یاد کرنے ہیں، تو اس کو آپ آسانی سے یاد کرنے کے لیے یوں اس کو سمجھیں: سمن سن نہیں سکتے، بکمن بول نہیں سکتے، اور عمیٌ دیکھ نہیں سکتے۔ تو گویا کہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ کیوں کہا؟ ان کے بہرے، گونگے اور اندھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کان، زبانیں اور آنکھیں ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ مراد ہے کہ انہوں نے سب کچھ ہونے کے باوجود ان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 26 میں کھول کے بیان فرمایا: وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ اور ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تو نہ ان کے کان اور کسی کام آئے، نہ ان کی آنکھیں اور ان کے دل بھی کسی کام نہ آئے، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اس آیت کا آخری جملہ ہے فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یعنی وہ اس گمراہی سے جو خرید بیٹھے ہیں اور اس ہدایت کی طرف جسے فروخت کر بیٹھے ہیں، واپس نہیں لوٹتے۔ ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو زبان سے مومن اور دل میں پکے کافر تھے۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ۔ تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں۔ اولئک اس میں اشارہ ہے اور دور کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن دور کی بجائے اس کا ترجمہ قریب کا بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے یہاں بھی کیا گیا ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ تین اشارے ہیں: ذالک، تلک، اولئک، اور اشارہ بعید ہے وہ ان ترجمہ ہوتا ہے، ضرورتاً ان کا ترجمہ یہ ان بھی کر دیا جاتا ہے۔ الذین، جن سب نے، اشتروا، خرید لیا، بیع و شراء مشتری اردو میں بولا جاتا ہے، الضلالۃ، گمراہی کو، دلالت و گمراہی اردو میں آپ بولتے ہیں۔ اس لفظ کے آخر میں گولتا ہے، اور وہ واحد مؤنث کی علامت ہے جس کا الگ سے ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ بالہدا، ہدایت کے بدلے میں۔ بی کے معنی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، ان میں سے یہاں بدلے میں والا ترجمہ ہے۔ فما، پس نہ۔ فا کے کئی معنی آپ نے پڑھے ہیں۔ فا کا معنی پس، کبھی پھر، کبھی تو، کبھی سو، اور ما کے معنی بھی مختلف ہیں، کبھی جو، کبھی نہیں نہ، اور کبھی کیا۔ رابحت، فائدہ پہنچایا۔ رابحت کے آخر میں تا ساکن ہے، اور تا، تی، تو اور تا ساکن چار علامتوں کا گروپ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ یہ واحد مؤنث کی علامت ہے جس کا الگ رنگ میں ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ تجارتہم، ان کی تجارت نے، اور یہاں پر ہم اسم کے آخر میں آیا ہے تو ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ وما، اور نہ۔ ما کے معنی آپ پہلے سے جانتے ہیں، یہاں ما کا معنی نہ ہے۔ کانو، وہ سب تھے، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ ہدایت اور مہدی دونوں بولے جاتے ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال۔ علامت ہم اسم کے آخر میں ہے، ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے ترجمہ کیا جائے گا۔ کمثلی، اس شخص کی مثال کی طرح۔ یہاں شروع میں جو اسم کے شروع میں کاف آیا ہے تو اس میں تشبیہ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ مثل، مانند، جیسے، کی طرح کیا جاتا ہے۔ الذی، جو، استوقد، جلائے، اچھی طرح آگ کو بھڑکائے، نارن، آگ، فلما، پس جب، اضاءت، اس نے روشن کر دیا۔ تا ساکن فعل کے آخر میں واحد مؤنث کی علامت ہے جس کا الگ رنگ میں ترجمہ ممکن نہیں۔ ما، جو، حولہ، اس کے ارد گرد ہے۔ لفظ ماحول ڈائریکٹ اردو زبان میں بولا جاتا ہے۔ اس کے آخر میں جو ہو آیا ہے، یہ اسم کے آخر میں آیا ہے تو اس کا ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔
ذہبا لے گیا اللہ تعالی بنورہم ان کی روشنی کو. ذہبا کے بعد جب اسم کے شروع میں بی آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ لے جانا ہوتا ہے. وَتَرَكَهُمْ اور اس نے چھوڑ دیا انہیں. فعل کے آخر میں ہم آیا ہے، اس کا ترجمہ انہیں کیا جاتا ہے. فی ظلمات اندھیروں میں. اسم کے آخر میں الف اور لمبی تا جمع مؤنث کی علامت ہوتی ہے جس کا الگ سے ترجمہ ممکن نہیں ہوتا. لا یبصرون نہیں وہ سب دیکھ پاتے. فعل کے شروع میں لا اور آخر میں واو نون اس میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے. سمن سن نہیں سکتے کیا مطلب بہرے ہیں. بکمن بول نہیں سکتے کیا مطلب گونگے ہیں. عمیون دیکھ نہیں سکتے اندھے ہیں. فہم پس وہ سب. فا کا معنی پہلے سے جانتے ہیں، پس بھی پھر بھی تو یہاں پس اس کا ترجمہ ہے. لا یرجعون نہیں وہ سب لوٹتے. لا کے بعد فعل ہے، فعل کے آخر میں واو نون ہے تو اس میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے. اگر یہ لفظ لا ترجعون ہوتا تو پھر تم سب نہیں لوٹتے ترجمہ کیا جاتا. دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان. 65% الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، کالے رنگ میں دکھائے جائیں گے، اور 20% بار بار آنے والے ہیں جو کہ نیلے رنگ میں آپ دیکھیں گے، اور 15% الفاظ مشکل اور نئے الفاظ ہیں جنہیں سرخ رنگ دیا گیا ہے. تو ہمارے آج کے سبق میں ہم دیکھتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ کیا اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا ہے. اولئکا یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اس کا ترجمہ لفظی وہ ہوتا ہے لیکن سمجھانے کی خاطر یہاں پر ترجمہ یہ کیا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں الذین جن سب نے اشتروا خریدا. اشتروا بے و شراء مشتری ہوشیار باش اردو میں بولا جاتا ہے، اور یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کا معنی خریدنا اور بیچنا دونوں ہوتے ہیں. الضلالۃ گمراہی کو. ضلالت و گمراہی اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے. بالہدا ہدایت کے بدلے میں. با کا ترجمہ سے ساتھ ہوتا تو یہ کالے رنگ میں ہوتی، ابھی چونکہ اس کا ترجمہ بدلے میں ہے اس وجہ سے اس کو نیلے رنگ میں رکھا گیا ہے. باقی لفظ ہے الہدا. الہدا ہدایت سے نکلا. ہدایت اور ہادی برحق اور امام مہدی تینوں بولے جاتے ہیں. فما پس نہ. ما کا معنی جو ہوتا تو اردو میں بولا جاتا اور ماحول ماتحت وغیرہ اس کے استعمال میں آتا، لیکن یہاں اس کا معنی نہ ہے اس لیے یہ نیلے رنگ میں ہے. رابحت فائدہ پہنچایا تو اکٹھا بولیں گے فما رابحت پس فائدہ نہ پہنچایا. رابحت ایک ہی مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، اس کو یاد کر لیجئے. تجارتہم ان کی تجارت. اسم کے آخر میں ہم آیا ہے. تجارت اور تجارتی منڈیاں لین دین کا طریقہ کار ہوتا ہے. وما اور واو کا معنی اور شان و شوکت وہ درگزر رحم و کرم وغیرہ، اور ما کا معنی یہاں بھی نہ ہے تو اس کو بار بار آنے والے الفاظ میں شمار کرنا ہے. کانو وہ سب ہوئے مہتدین ہدایت پانے والے. ہدایت اور ہادی برحق ہادی کائنات اور امام مہدی اردو میں آپ بولتے ہیں. مثلہم ان کی مثال. مثال مثالیں اور امثلہ اور تمثیل بھی اسی سے ہے. کمثلی اس شخص کی مثال کی طرح ہے. یہ دو چیزیں ہیں کا اور مثلی. کا جو ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے، آپ کو بتایا مثل مانند کی طرح اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے کل عدم تنظیمیں اور کما حقہ وغیرہ. اور مثل آپ پہلے سے جانتے ہیں، مثل مثال مثالیں اور امثلہ اور تمثیل بھی بولا جاتا ہے. الذی بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے وہ شخص جو استوقدہ جس نے جلائی. خوب جلائی یا خوب بھڑکائی اس کا ترجمہ ہے. الف سین اس کے شروع میں جو اپنا الف سین تا ہے اس کی وجہ سے. تو استوقدہ اس نے خوب بھڑکائی یا خوب جلائی. ایک مرتبہ یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. نارن آگ.
یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، یہ ایک شعر کا مصرع ہے، تو نوری ناری مخلوق بھی بولا جاتا ہے۔ فلما پس جب اضاءت روشن ہو گیا، ضیاء روشنی کے بارے میں، ما حولہ جو اس کا ارد گرد ہے۔ لفظ ماحول ڈائریکٹ بولا جاتا ہے ہماری زبان میں، اور اس کو اگر الگ الگ کریں ما اور حول تو یہ ما الگ سے بولا جاتا ہے، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت وغیرہ، اور حول، ماحول اور ماحولیات دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں۔ ذہب اللہ، لے گیا اللہ، تو ذہبہ کے بعد اسم کے شروع میں بی آئے تو جانے کی بجائے لے گیا ترجمہ، اور یہ قرآن مجید میں 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ ہمارے رب کا نام ہے، بنورہم، ان کے نور کو، بی کا معنی کو ہے، اور ہم ان کے، نور نورانی اور نورانیت اردو میں بولا جاتا ہے۔ وہ کا معنی اور آپ پہلے سے جانتے ہیں، ترکہم، اس نے چھوڑ دیا انہیں، ترک کرنا، ترک تعلق، متروکہ اور وقف املاک بھی بولا جاتا ہے۔ فی ظلمات، اندھیروں میں، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع، ظلمات ظلم کی جمع ہے، ظلمتن کی جمع ہے، ظلم، ظلمت اور مظالم اردو میں بولا جاتا ہے۔ لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، لفظ لا بھی اردو میں بولا جاتا ہے، لا تضاد، لا علاج، لا جواب اور لا علم۔ یبصرون بصارت سے نکلا، بصارت، بصیرت، سمع و بصر، اعلی بصارت وغیرہ بولا جاتا ہے۔ سمن، بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، یہ قرآن مجید میں 9 مرتبہ آیا ہے۔ بکمن، بول نہیں سکتے، یہ قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا، ترجمہ اس کا گونگے ہے۔ عمیون، یہ قرآن مجید میں 6 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا ترجمہ دیکھ نہیں سکتے یعنی اندھے ہیں۔ فہم، پس وہ سب، لا یرجعون، نہیں وہ سب لوٹتے، تو لا کا معنی نہیں آپ پہلے سے جانتے ہیں، یرجعون رجوع، راجع اور رجعت پسندی اردو میں بولا جاتا ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں تقریباً آج 6 الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ فما ربحت، پس نہ فائدہ پہنچایا، الذی استوقد نارا، وہ شخص جس نے آگ کو خوب بھڑکایا، ذہب بی، لے گیا اللہ، سمن، سن نہیں سکتے، بہرے ہیں، بکمن، بول نہیں سکتے، گنگے ہیں، عمیون، دیکھ نہیں سکتے، اندھے ہیں۔ تو بقیہ الفاظ جو ہیں وہ ہماری اردو زبان کے ہیں، اور چند ایک الفاظ بار بار آنے والے ہیں۔ جو کچھ سنا سمجھا، اللہ سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں، قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے رہیں، سمجھتے سمجھاتے رہیں، اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو عطا کیا ہے اس میں برکت ڈال دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کو بھی اندرونی بیرونی ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا الہ الحق آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔